ہاؤ ٹو اسپیک یور سب کانشیس مائنڈ. اپنے لاشعور سے کیسے بات کریں. ہم ہمیشہ شعور کی بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، لیکن لاشعور کی اہمیت ہمارے شعور سے بھی زیادہ ہے. ہمارا لاشعور ہمارے شعور کو یعنی ہمارے کانشیسنس کو کنٹرول کرتا ہے. آج جو ہمارے شعور میں ہے کل وہی ہمارے لاشعور میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد آنے والے کل میں وہی ہمارے شعور کو چلائے گا. شعور، لاشعور، شعور. اب اس مساوات میں ایک شعور کا تعلق ہمارے ماضی سے ہے اور ایک کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہے. اور حال، ہمارا حال ایک پل میں ماضی بن رہا ہے اور دوسرے پل میں ہمارا مستقبل. لہٰذا ہمارا حال ہر لمحے پگھل رہا ہے. ہمارا لاشعور ہمارے روزمرہ کے کاموں میں خطرے سے باہر نکالنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی والدہ کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اس کے کپڑے بدل رہی ہیں، اس کا یہ دیکھنا شعور حاصل کرنا ہے. اور پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ خود لباس تبدیل کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے. اس کے لیے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی وہ اس عمل پر بہت زیادہ سوچتا ہے. یہی سیکھ در حقیقت اس کے لاشعور کی مرہون منت ہے. سوچیں اگر آپ کا لاشعور نہ رہے اور روز کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے کہ کپڑے کیسے تبدیل کرتے ہیں تو آپ کا کافی وقت استعمال ہو جائے گا. ہمارا لاشعور روزمرہ کے کاموں میں ہمارا سوچنے اور سمجھنے پہ وقت خرچ ہونے سے بچاتا ہے. ہمارا دماغ ایسے کاموں کے لیے آٹو موڈ پہ لگ جاتا ہے. ایسے ہی ہمارا ایک مرتبہ چولہے پہ پڑے گرم برتن کو چھونے سے ہاتھ جلتا ہے تو اگلی مرتبہ ہم اس صورتحال میں برتن کو چھونے کے لیے کپڑا استعمال کریں گے. ہمارے لاشعور میں ماضی کی ضروری معلومات محفوظ ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ کے ایک حصے پری فرنٹل کارٹیکس میں محفوظ ہوتی ہیں جو ضرورت کے وقت وہ ہمیں بھیج دیتا ہے. اب اگر ہم زندگی کے کسی ایسے فیز میں آ جائیں کہ جب ہمارے حال میں کسی کام یا پریشانی کو حل کرنے کے لیے ہمارے لاشعور میں ہدایت محفوظ نہیں ہوتی تو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس میں صرف غیر یقینی یعنی انسرٹینٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے دماغ کا یہ حصہ پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مصروف ہو جاتا ہے اور پھر اس کا حل نکال لاتا ہے. مستقبل میں جب ایسا ہی مسئلہ دوبارہ پیش آتا ہے تو لاشعور میں ہدایات محفوظ ہوتی ہیں اور وہ پری فرنٹل کارٹیکس میں بھیج دیتا ہے اور وہ بغیر دقت اور وقت خرچ کیے اس مسئلے کا حل نکال دیتا ہے. مگر آپ کے لاشعور میں معلومات کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور معلومات بھی ایسی جو بہت پرانی ہو چکی ہوں، جیسے دیمک لگے کاغذات کسی اسٹور میں پڑے گل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس میں دیمک زدہ معلومات بھیجنا شروع کر دے گا اور آپ کا دماغ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا چھوڑ دے گا اور وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ لاشعور کی طرف سے معلومات کی اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور نتیجتاً حال یا مستقبل میں پیش آنے والی پریشانی کی اگر انٹینسٹی 10% ہے تو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس اس 10% کو لاشعور کی معلومات جو کہ دیمک زدہ معلومات ہے کہ 90% کے ساتھ جمع کر دے گا اور آپ کا چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کو امپلسو کر دے گا، آپ کے اندر انزائٹی پیدا کرے گا اور آپ کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو جائیں گے. اور 7واں باب ہے انہیریٹنس، پینک نیو اٹیکس کیا ہوتے ہیں جو کہ ہماری پریکٹسز، ہمارا لاشعور، یہ آپ کو والدین کی رحلت کے بعد پیدا ہونے والے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کے بارے میں آگاہی دیتا ہے. ہمارے دماغ 8واں باب یو اینڈ یور ریمیننگ پیرنٹ، والدین میں سے کسی ایک کے گزر جانے کے بعد دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق کیا صورت اختیار کرتا ہے، یہ باب اس کے بارے میں تفصیل سے بیان مطالعے کے کرتا بعد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے لاشعور ہے. اس باب کو پڑھ کر مجھے والدہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک نئے انداز سے سمجھنے میں مدد مشکل اور محنت طلب کام ہے. ہیلپ، نواں باب، جتنا مشکل کسی چیز اس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے کس سے مدد حاصل کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، اور کیسے مدد حاصل کرنے کے لیے خود پر زبردستی نہیں کرنی. ان لرن کرنا، پہلے مرحلے میں تو آپ لوگوں سے ملنے سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اسی باب کی مدد سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک روز اپنی کولیگ اور اس کی روم میٹ سے اپنے درد کو شیئر کیا تو مجھے ان کی طرف سے بہت سپورٹ ملی جس سے مجھے فوری سکون محسوس ہوا تھا. اور ان کو اس وقت وہ دونوں میری سپورٹ گروپ تھی کیونکہ وہ دونوں بھی اپنے والد کو کھو چکی تھی. لگتے ہیں جو میں نے خود تجربہ اس باب اور دیگر باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غم کس طرح آپ کی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کو اسے کیسے قابو کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے اور وہ لوگ جو اپنا درد آنسوں کے ذریعے نہیں بہا سکتے ان کا درد صحت کی خرابی کی صورت میں نکلتا ہے، جیسے کہ آج کل میرے ساتھ ہو رہا ہے.
10واں اور آخری باب، گیٹنگ آن ود یور لائف۔ آپ نے آنکھیں بند کر لینی والدین ہے میں سے کسی کی وفات آپ کی خود اعتمادی کو بری طرح ہلا کر کہے گا کہ آپ اپنی زندگی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بدترین آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا بہت مشکل لگ رہا، آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں ان واقعات کی تصویر آپ اپنی زندگی میں کوئی نیا کام کرنے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک گانا سننا، آپ نے کوئی چیز خریدنا، بننے کی کوشش اندر اندر آپ کو بے تکے گلٹ میں مبتلا آپ کو ایک سے لے کر 10 تصاویر دیکھنی ہے، غم اور عجیب و غریب کیفیات کا آپ کے شروع کے 2 سال میں سامنا رہتا دوست آپ سے کہے گا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ صرف اسی غم کے ہو کر رہ جائیں، ڈیلیٹ کرنے کا بولے گا، آپ کو زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے آگے بڑھنا ہی آپ کو واقعات بھی یاد آئیں گے، وہی آسان ہرگز نہیں ہے، بہت ہمت اور کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، زخم ہرے ہو جائیں اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور اس پر تبصرہ لکھ کر پرانے زخم کا علاج کرنے کے لیے اسے کریت کر تازہ کیا جاتا ہے، پھر اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے۔ اس طرح آپ کی یادیں وہ پرانے زخم ہیں جن کا ماضی میں علاج نہ ہو سکا تھا اور وہ آپ کے جسم میں مزید کئی مسائل پیدا کر رہے تھے۔ اس مشق کے بعد آپ کے جسم کے اس حصے میں کچھ دیر 2 گھنٹے سے لے کے 2 دن تک درد رہے گا، جس پر آپ کی انزائٹی سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک کے سر میں درد ہوا تھا اور مجھے معدے میں درد ہوا تھا۔ آپ نے اس مشق کے بعد 24 گھنٹوں میں پانی بہت زیادہ پینا ہے۔ دوسرا طریقہ، اپنے لاشعور سے اپنے تکلیف دہ ماضی کو نکال کر شعور میں لانا ہے اور پھر شعور سے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے در حقیقت فیس کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کی 10 تلخ ترین یادوں کو لکھنا ہے اور ان کو اچھے سے فیس کرنا ہے۔ آپ کو وقتی طور پر تکلیف کا سامنا ہوگا، لیکن آئندہ کے لیے آپ سکون میں رہیں گے۔ آپ نے اس کے بعد اپنی زندگی کی 10 اچھی ترین چیزوں کے بارے میں لکھنا ہے اور اس کو لکھنے کے بعد آپ کو ریلیف ملے گا۔ جب تک آپ کی یادیں آپ کو درد دینا بند نہیں کر دیں گی، آپ نے تب تک ان تھراپیز کو دہراتے رہنا ہے۔ ڈائری کی عادت اپنائیں۔ جب یہ درد دور ہو جائیں تو آپ نے روز رات کو سونے سے پہلے ڈائری لکھنی ہے، جس میں آپ نے اپنے پورے دن کو سوچ کر اپنے احساسات کو لکھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی تلخ باتیں اور محسوسات جو آپ دنیا کے جھمیلوں میں بھول جائیں گے یا نظر انداز کر دیں گے اور ان سے ملنے والے درد کو کھل کر فیس ہی نہیں کر پائیں گے، اگر آپ ان کو لکھ کر محسوس کر لیں گے تو یہ آپ کی ایکٹیو میموری سے آپ کے لاشعور میں جا کر جم کر بیٹھ جانے کی بجائے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور آپ کے لاشعور میں پھر سے تلخیوں کا بوسہ نہ بھر جائے، اس لیے ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہا کریں۔